خواتین حضرات توجہ فرمائیے گا پلیز. آج کی نشست ہماری جناب محمد شیخ صاحب کے ساتھ ہے، جس میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. شیخ صاحب قرآن کے سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں. مین سٹریم مسلمز کے اندر، مین سٹریم لوگوں کے اندر جو قرآن کی بعض آیات اور بعض مضامین پہ کچھ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، شیخ صاحب ان پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب جب اپنے سوال و جواب میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئے گی تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آپ اس پہ اپنا سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. سوال کے لیے فارمیٹ یہ ہوگی کہ آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہے ہاتھ بلند کر دیں، میں مائک ان کی طرف لے جاؤں گا. اب میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے بارے میں چند الفاظ کہیں تاکہ اس کے بعد ہم سوال جواب دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. میں چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن آپ کو کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس طرح میں نے یہ قرآن کو پڑھا اور یہ سمجھا. وہ یہ ہے کہ میں اوریجنلی کوئی مدارس اس کا پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں انٹر کے بعد نیشنل سروس فوج میں جنگ میں حصہ لیا اور اس کے بعد میں مرچنٹ نیوی میں نے جوائن کیا ایز اے کریئر. اور اس کریئر کو اگر میں کنٹینیو کرتا تو جہاز کا کیپٹن بن جاتا. تو یہ میرا کریئر سٹارٹ ایسے ہوا. ایک ایسی سچویشن تھی ایک زمانے میں کراچی میں ویڈیو کا کاروبار تھا ہمارا. تو اس ویڈیو کاروبار میں لوگ پکچرز لینے آتے تھے کرائے کی اس طرح کی. تو میرے پاس جو ڈیلس ڈائنسٹی ہے، فیلکن کریسٹ، یہاں کی جتنی بھی سیریز ہیں وہ وہاں پر ہم اس کو پروموٹ کرتے تھے. تو لوگوں نے یہ پتہ کیا کہ جیسے گندی پکچر بھی ہوتی ہے نا تو وہ ہم نہیں رکھتے تھے. اس سلسلے میں میری ایک آدمی سے لوگوں سے کوئی جھگڑا ہوا. اس پہ اس لیے مجھے گن پوائنٹ پہ لے لیا اور فائر بھی ہوا. تو اس سچویشن میں آ گیا تھا کہ میں سمجھا یہ میرا لاسٹ ٹائم ہے. اور اس جذبے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اگر میں بچ گیا اس وقت تو میں اپنی زندگی اللہ کے ساتھ مطلب سمجھنے کی کوشش میں اللہ کیا ہے. مطلب یہ بس فریکشن آف اے سیکنڈ میں مطلب یہ چیز ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ جو تھی ہماری زندگی تھی وہ تو خیر میں یہ سمجھ رہا تھا میرا آخری وقت ہے. تو بچ گیا میں. پھر میں 15 دن یہ سوچا، بہت سوچا کہ میں اب کیا کروں. تو بچپن سے میں سنتا آ رہا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ اس کو پڑھنا چاہیے اور یہی گائیڈنس کی کتاب ہے. تو پھر میں نے 15 دن سوچنے کے بعد، سوچنے سے مراد یہ تھا کہ میں اپنا کریئر چھوڑوں، اپنا یہ میں کیسے مطلب گائیڈنس کیسے لوں. اور پھر میں شادی شدہ تھا، 2 بچے تھے میرے. لیکن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں فائنلی اس کو پڑھوں گا، اس سے سمجھوں گا اور پھر آہستہ آہستہ جو بھی سچویشنز آئیں گی اس طرح میں اپنی لائف گزار لوں گا. اب جناب میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی قرآن کو نالج کے لیے پڑھتا ہے اس کا اپروچ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور گائیڈنس کے لیے اگر پڑھے گا تو اس کا اپروچ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو میں نے قرآن کسی کو بتانے کے لیے نہیں پڑھا، میں نے اپنی گائیڈنس کے لیے پڑھا. تو قرآن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ دیکھا میں نے کہ جو چیزیں مجھے بتائی گئی تھیں وہ مجھے بالکل نظر نہیں آئیں. فار ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں پہ لکھا ہوا. حضرت عمر فاروق، ابو بکر، ابو ذر صدیق، حضرت علی، حضرت امام حسین حسن، کسی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا. اور ہم یہی مذہب کو سمجھتے تھے کہ یہی کچھ تعلق ہے، یہ ان کے کمپینیز ہیں اور یہی سب. تو میں شروع میں ہی ایک دم جب قرآن شروع کیا تو آدم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا. میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، ان کا زمانہ کدھر ہے. اینڈ دین پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر زکریا علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. یہ چیزیں دیکھ کے بہت کنفیوژن. اور پھر کوئی بھی چیز میرے کمپریہنڈ نہیں ہو رہی تھی. آئی واز ناٹ ایبل ٹو کمپریہنڈ کہ بھائی اس کا کیا مقصد ہے، اس کے یہاں کیوں ذکر ہے، یہ سب باتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں. تو اور میں کسی اسٹوڈنٹ بننا نہیں چاہ رہا تھا، صرف اللہ سے پڑھنا چاہ رہا تھا. لا الہ کہہ کے میں پڑھ رہا تھا. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اللہ کہتا ہے لا الہ کا، پہلے ہر ایک کو ڈینائی کر دو، پھر اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے. تو فائنلی یہ ہوا کہ
میں کچھ نہیں سمجھ سکا. ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا, دوبارہ پڑھ لیا, پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا میرے, مگر ہلکا ہلکا خاکہ بن گیا کہ وہاں کچھ اس طرح لکھا ہے, یہاں کچھ لکھا ہے, لیکن نتھنگ. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کتاب دی ڈیپ انٹو قرآن, ڈاکٹر عمر نام ہے ان کا, اور انہوں نے ریفرنسز دیے ہوئے تھے قرآن کی آیت کے کہ صورت نمبر آیت میں یہاں پر ہے, صورت نمبر آیت یہاں پر ہے, اور ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے, تورات کو. تو جب میں نے خیر وہ کتاب پڑھ لی تو پھر ان صاحب سے میری ملاقات کی. میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ کہ یہ قرآن میں یہاں آیا پھر دوبارہ وہاں آیا, پھر یہ کیسے آپ نے؟ کہنے لگے آتی ہے معجم المفہرس, کنکارڈنس. اور کنکارڈنس میں آپ ایک ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اور پھر وہ قرآن میں کہاں کا آتا ہے آپ دیکھتے چلیں. تو اس وقت میں بات کر رہا ہوں, آج سے تقریباً 30 سال پہلے, وہ پاکستان میں کنکارڈنس ملتی نہیں تھی. تو وہ سعودی عرب جا رہے تھے, مکہ, تو وہ کہنے لگے آپ کہیں تو میں وہاں سے باہر سے لیتا ہوں مکہ سے. تو ہاں میں نے کہا آپ ضرور لے کے آئیں کہ مجھے تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. خیر وہ انہوں نے مجھے لا کے کنکارڈنس دے دی, اور کنکارڈنس سے میں نے ٹاپک وائز پڑھنا شروع کیا. اب جب میں نے ٹاپک وائز پڑھا تو میری ہورائزن کھلنے شروع ہوئے کہ اگر میں چاہتا ہوں کتاب کیا ہے, 230 دفعہ قرآن میں آیا کتاب, قرآن 66 ٹائمز آیا, تورات 18 ٹائم آیا, 16 ٹائمز انجیل آیا. تو اب آپ کتاب کو دیکھیں گے 230 ٹائمز اس کی آیت اور کانٹیکسٹ اور آیت دیکھیں گے اور سمپل سینٹنس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتاب کے بارے میں اللہ ڈسکرائب کر رہے ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم لوگ کہتے ہیں ٹرانسلیشنز بہت سارے اور یہ فلانے انٹرپریٹیشنز اور یہ وہ. اگر آپ ایک کتاب کی لیکچر آیتیں دیکھ رہے ہیں تو ایک ہی ٹرانسلیٹر, ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو لسٹ بہت سارے ٹرانسلیٹر, ایک ہی ٹرانسلیٹر کیا کرے گا, کتاب کو لکھ دے گا اسکرول, کتاب کو لکھ دے گا سم تھنگ ایلس, بک, ڈیوائن, اور ایسے بہت سے معنی ایک ہی آدمی کر دے گا. اور تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو بہت ایک ہی لفظ ہے, لیکن عربی میں تو کانسٹنٹ چل رہا ہے, لیکن دوسری لینگویجز میں وہ اس کے مختلف معنی دیتے جا رہے ہیں. تو اس کا مین نکالنے, ایوریج نکالنے, آپ کو پتہ چلے اچھا یہ لکھا ہوا رائٹنگ یہ سب معلوم ہے. اور مجھے تھوڑی سی, میں نے عربی بھی تھوڑی سیکھنے کی کوشش کی. تو میں صاحب ایسے بولوں جیسے میں اردو آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ مجھ سے گرامر پوچھنے لگے ابھی تو میں نہیں بتا سکتا. اور اگر مجھ سے انگلش میں بات کروں تو مجھ سے آپ انگلش کی گرامر پوچھیں میں نہیں بتا سکتا. اگر آپ عربک مجھ سے گرامر بات کریں تو میں, لیکن میں جب قرآن پڑھوں گا, آیت پڑھوں گا, تو اس میں کچھ الفاظ کی انڈرسٹینڈنگ پڑھ کے بار بار پڑھ کے اس کی مجھے کمپریہنشن ہو گئی, اس لفظ کے یہ معنی, اس لفظ کے یہ معنی, ناٹ دا ہول قرآن بٹ سم آف دا قرآن. پھر یہ کہ میں نے ظاہری بات ہے ٹرانسلیشن کی اٹیمپٹ ماری ہوئی ہے, انگلش سے اردو ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم مے بی 1 or 2 ایئرس میں ان شاء اللہ کمپلیٹ کر لوں گا دونوں لینگویجز میں. اور یہ میرا انٹروڈکشن ہے, اور میں نے کوئی تقریباً 60 سبجیکٹس پہ بولا ہے. اس میں یہ میں تھوڑا سا بتا دوں, اگر آپ لوگوں کو یہ پاس ہو تو جسٹ یہ بتا دوں میں, اگر آپ اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پیپر اگر کسی پاس اگر ہے پلیز دیکھ لیں. تو میں چھوٹا سا آپ کو بتا دوں, جیسے آپ یہ پہلے تو لکھا اباؤٹ محمد شیخ, اس میں انٹرویو ہے میرا, یہ تو دس از اباؤٹ مائی انٹرویو اباؤٹ می. پھر دعوت ٹریننگ سینٹر احمدیات کے اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں میں, اور ہاؤ آئی ٹوک گائیڈنس فرام دا قرآن, میں نے خود بتایا قرآن میں کیسے گائیڈنس لی. پھر مجھے کسی نے مارنے کی کوشش کی پاکستان میں, تو لائف اٹیمپٹ آن محمد شیخ ہے. پھر جبل نور کہاں پر ہے وہ قرآن پہ میں نے بتایا. پھر اس طرح اور ہے ختم القرآن میں دعا میں پڑھتا ہوں اس کی. لیکن اگر آپ آگے جائیں گے آئیڈینٹیفائی یور گاڈ, تو گاڈز اینڈ اللہ کا ٹاپک ہے, پھر شیطان کا ٹاپک ہے. پھر اگر آپ نیچے یہ دیکھیں اس کی چوزن پرسنالٹی, اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, بک آف موسیٰ ہے, پھر موزز ہے, پھر جناب میری ہے, پھر کرائسٹ جیزس ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بک آف اللہ جب آپ دیکھیں گے اس کے نیچے لکھا ہے بک کیا ہے, قرآن کیا ہے, پھر قرآن از دا قرآن, پھر تورات کیا ہے, پھر زبور کیا ہے, پھر حدیث کیا ہے, سنہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, روح ہولی گوسٹ کیا ہے. اور اس طرح میں نے پھر فیملی لائف میں حجاب ہے, اور پھر جناب یہ میرج ہے, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے, پھر یہ آپسنیٹی ہے, ڈیورس ہے, پیرنٹ چلڈرن ریلیشن, یہ فیملی لائف کے اندر ہے. پھر ہاؤ ٹو مینیج منی, زکوٰۃ اینڈ ربا ہے. ڈائریکشن آف بلیف کیا ہونا چاہیے ہمارا, اسلام, ریلیجن آف ابراہیم, اپ رائٹ اسٹریٹ پاتھ, انٹرسیشن, کعبہ قبلہ, مساجد,
صلاح, the sacred months, the fasting. تو پھر اس میں گورننگ آور سیلز ہے, جہاد ہے, قتل نفس ہے, ٹیررزم ہے, حرب ہے, قصاص ہے, مطلب کاؤنسلیشن سائیکولوجیکل ہرٹس. یہ مطلب اس طرح ایک ہیڈنگ ہے, اس کے ہیڈنگ کی کنیکٹو میں جو سملیرٹی آتی ہے لیکچرز کی, اس طرح میں نے اس کو کیا ہوا ہے. تو یہ میرے ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو پڑھا ہے, اس میں ہر ٹاپک کے اندر ایک بکلیٹ ہوگی, اس بکلیٹ کے اندر اس کی ریلیونٹ آیت ہوں گی. ان ریلیونٹ آیات سے جب آپ مطلب سنیں گے تو اس سے آپ کا ایک کانسیپٹ بن جائے گا. ان ریلیونٹ آیتیں اس ٹاپک کے اوپر آپ لے رہے ہیں, کوئی بھی ٹاپک لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کو آپ فوکس کرتے ہیں, جب ایز اے قرآن کو پڑھیں تو دوسرا سبجیکٹ شروع ہو جاتا ہے. ابھی میں آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں شروع میں ہی, تو ایک دم پھر موسیٰ کا ذکر آ گیا, پھر فرعون کا ذکر آ گیا, پھر سمندر کا ذکر آ گیا, پھر اس کو چھوڑا تو آگے پھر دوبارہ وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے, پھر آگے کنیکٹ ہو جاتا ہے. ساری چیزیں بار بار کنیکٹ ہوتی ہیں آگے جا کے. تو in other words, then if you want to know some particular, you have to collect that specific verses, اور ان کو پھر دیکھ کے آپ کا ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے. دس از ہاؤ آئی ہیو اسٹڈیڈ. اور یہ ساری بکلیٹس ہیں, مطلب یہ ساری اگر ایک ایک ٹاپک پہ اس میں اگر دیکھیں گے تو اس میں ایک مثال دیتا ہوں. اس کے اندر کوئی بھی میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, اس میں بس یہ لکھا ہے گاڈ سے اللہ ہے. تو اس کے اندر آپ کھول کے دیکھیں, اس میں سورت نمبر آیت نمبر ہے, سورت نمبر آیت نمبر, سورت نمبر آیت نمبر, سورت نمبر آیت نمبر, نتھنگ. جب میں بولوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے بائی دس سورت اینڈ آیت. اینڈ دا لیکچرز میں یہ دیس آر ریفرنس بکلیٹس, ناٹ ڈیٹیل واٹ آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ. دیز آر جسٹ ریفرنس فار یو ٹو نو آفٹر ورڈس کہ بھائی اس قرآن میں اس آیت کے اندر یہ مقصد ہے, اس طرح میں ساری بکلیٹس لائیں. تو ابھی آپ کچھ سوال وغیرہ کرنا چاہیں. جی.